بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے۔ ہم قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے 30ویں پارے سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور آج اس کی 13ویں صورت پڑھ رہے ہیں، سورۃ البلد۔ اس کے تمہیدی کلمات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مفہوم اس اور انداز بیاں ابتدائی مکی دور کی صورتوں کا سا ہے، مگر ایک اشارہ اس میں ایسا موجود ہے جو پتہ دیتا ہے کہ اس کے نزول کا زمانہ وہ تھا کہ جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تل گئے تھے اور آپ کے خلاف ہر ظلم و زیادتی کو انہوں نے اپنے لیے حلال کر لیا تھا۔ اس صورت میں ایک بہت بڑے مضمون کو چند مختصر جملوں میں سمیٹ دیا گیا ہے، اور یہ قرآن کا کمال اعجاز ہے کہ ایک پورا نظریہ حیات جسے مشکل سے ایک ضخیم کتاب میں بیان کیا جا سکتا تھا، اس چھوٹی سی صورت کے چھوٹے چھوٹے فقروں میں نہایت مؤثر طریقے سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کا موضوع دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی صحیح حیثیت سمجھانا اور یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سعادت اور شقاوت کے دونوں راستے کھول کر رکھ دیے ہیں، ان کو دیکھنے اور ان پر چلنے کے وسائل بھی اسے فراہم کر دیے ہیں، اور اب یہ انسان کی اپنی کوشش اور محنت پر موقوف ہے کہ وہ سعادت کی راہ پر چل کر اچھے انجام کو پہنچتا ہے یا شقاوت کی راہ اختیار کر کے برے انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ تم لوگ کہہ رہے ہو وہ درست نہیں، بلکہ میں اس شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے خیالات اور نظریات باطل ہیں۔ آگے چل کر واضح ہو جائے گا کہ یہاں مکہ مکرمہ کی کیوں قسم کھائی جا رہی ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر میں۔ کچھ مرتجمین نے اس آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یہ شہر، یعنی اگرچہ یہ بلد الحرم ہے، یہاں خون ریزی وغیرہ کی اجازت نہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت مل جائے گی، جیسے فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا گیا، اور اس دن لشکر کشی کے دوران مسلح تصادم کے اکا دکا واقعات بھی ہوئے۔ البتہ میرے نزدیک آیت کا اصل مدعا اور مفہوم وہی ہے جو میں نے ترجمے میں اختیار کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بلد الحرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نفس کو مجروح کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل ستایا جا رہا ہے۔ اس وادی غیر ذل ذرائع کے ماحول میں جہاں معمول کی زندگی بھی سراپا مشقت ہے، وہاں اہل شہر کی مخالفت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی کو مزید کٹھن اور مشکل بنا دیا ہے۔ چنانچہ دعوت حق کی جد و جہد میں مسلسل سختیاں برداشت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شب و روز کی اس وقت جو صورتحال اور کیفیت ہے، ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ ووالدیوں وما ولد، اور قسم ہے والد کی اور اولاد کی،